السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں علامہ اقبال صاحب کا وہ کلام پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں انہوں نے ہمیں مومن کی پہچان کروائی ہے۔ آئیے پہلے سنتے ہیں کلام، اس کے بعد اس کی تشریح۔ علامہ صاحب مومن کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، دنیا میں مومن کیسے رہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ ہو حلقہ یاران تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن، جچتے نہیں کنجش کو حمام اس کی نظر میں، جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن۔ دنیا میں مومن اسی طرح ہوا کرتا ہے، اور پھر مرنے کے بعد یعنی جنت میں یہ کیسے رہتا ہے مومن؟ تو جنت میں مومن جنت میں ایک شعر علامہ صاحب نے فرمایا، کہتے ہیں فرشتے کہ دل آویز ہے مومن، حوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن۔ واہ میرے محترم دوستو بھائیوں، علامہ صاحب فرماتے ہیں مومن کے بارے میں کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اگر یہ دوستوں میں ہو یاروں میں ہو تو اتنا نرم کہ ریشم سے بھی زیادہ نرم۔ ریشم ایک دھاگا ہے جو سارے دھاگوں میں سب سے زیادہ نرم ہوا کرتا ہے۔ انسانوں میں مومن وہ انسان ہوا کرتا ہے کہ اس کا رویہ ہر کسی کے ساتھ نرم رہتا ہے، اور یہ ہر کسی کے ساتھ دل سے محبت کرتا ہے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، اور اگر حق اور باطل کے درمیان کوئی معرکہ ہو، رزم کہتے ہیں معرکہ آرائی کو، لڑائی کو، جب باطل اور حق کے درمیان لڑائی شروع ہوتی ہے تو یہ مومن جو ریشم سے زیادہ نرم رہا کرتا تھا ایک دم فولاد بن جاتا ہے۔ اب حق اور باطل یہ مقصد ہی نہیں کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، کہ بھئی یہ اپنوں میں ریشم کی طرح نرم اور غیروں کے ساتھ سخت رویہ نہیں۔ غیر بھی اگر غیر مومن بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہوں، لیکن وہ خدا کی مخلوق کو کوئی ضرر نہیں پہنچاتے تو ان کے ساتھ بھی ان کا رویہ ایسا ہی ہے جیسے یاروں کے ساتھ اس کا رویہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر اپنے بھی حق کے خلاف لڑنے لگے تو یہ اپنوں کو بھی معاف نہیں کرتا۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں نے 70 بڑے بڑے سرداروں کو قید کر دیا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ جو اہل الرائے تھے ان سے مشورہ لیا کہ کیا کریں ان کے ساتھ، ان کو چھوڑ دیں یا ان کو قتل کر ڈالیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ نے یہ فرمایا کہ نہیں، یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے گا، ایک موقع دے دیجئے گا، شاید یہ ایمان لے کر آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا گیا تو انہوں نے کیا کہا، یہ نہیں کہ ایمان میں فرق، نہیں، ان کا الگ درجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن یہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے انہوں نے یہ مشورہ دیا، یہ رائے دی کہ اے اللہ کے نبی، یہ حقیقت میں ہمارے اپنے لوگ ہیں، لیکن اگر میرا کوئی بھائی، میرا کوئی رشتہ دار اس میں قید ہے تو میرے ہاتھ میں تلوار پکڑائی جائے، میں ہی اس کے سر کو قلم کروں۔ اگر علی کا کوئی رشتہ دار ہے تو علی کو تلوار پکڑا دی جائے اور علی اس کا سر قلم کر دے۔ جس کا کوئی بھی رشتہ دار ہو وہ اپنے رشتہ دار کے سر کو کاٹ دے، تاکہ اللہ کو پتہ چل جائے ہماری محبت کا۔ اللہ کو یہ پتہ نہیں، یعنی مقصد نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں، لیکن ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں انسانیت کو کہ ہم اللہ کی محبت میں اگر اپنا گھر چھوڑ سکتے ہیں، اپنا شہر چھوڑ سکتے ہیں، اپنا ملک چھوڑ سکتے ہیں، تو اللہ کی محبت میں ہم اپنے رشتہ داروں کو بھی قتل کر سکتے ہیں اگر وہ اللہ کی دشمنی پر اتر آئے ہوں۔ تو جو بندے خلق خدا کو ضرر پہنچاتے ہیں، ایمان والے وہ
پھر رعایت نہیں کرتے، اور اگر عام طور پر ایسے ہوں جیسے آج کل ہے تو ماشاءاللہ اس کا رویہ ہر کسی کے ساتھ نرم رہا کرتا ہے۔ یہ مومن کی نشانی ہوتی ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی غلط کام کوئی کر لے، بھلے اس کا اپنا ہی کیوں نہ ہو، تو اس سے برداشت نہیں ہوتا، اور یہ اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے، یہ فولاد بن کر اس کا مقابلہ کرنے پر اتر آتا ہے۔ افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن۔ یہ اڑان کہا جاتا ہے، یعنی اڑان کے بارے میں کہ مومن کی اڑان کیسی رہتی ہے۔ جیسے پرندے اڑتے ہیں، جیسے فرشتے اڑتے ہیں، اسی طرح مومن بھی اڑتا ہے۔ اس کی بھی ایک پرواز ہے، اور پرواز وہ اللہ کو پانے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کو ڈھونڈنے کے لیے یہ پرواز کرتے ہیں۔ اور پرواز چونکہ یہ اوپر کی طرف کی جاتی ہے، اور ہم خاکی ہیں، آسمان، یہ افلاک کہتے ہیں آسمانوں کو، وہ خاکی نہیں ہے، اور خاک یہ اوپر تک نہیں جا سکتی، بلکہ آسمانوں کے جو آسمانوں کا جو ماحول ہوا کرتا ہے وہ اسے واپس زمین کی طرف دھکیل دیتا ہے کہ نہیں، اوپر نہیں آنا، کیونکہ خاک یہ زمین سے اڑتی ہے اور زمین پر ہی آ کر گرتی ہے۔ لیکن ایمان والا یہ بھی خاکی ہے، مگر اس کی جو پرواز ہے وہ اللہ کی طرف ہے، تو یہ خاکی نہیں رہا، اور اسی غرض کے لیے اس کی کشاکش رہتی ہے، حریفانہ کشاکش، یعنی اس کا مقابلہ رہا کرتا ہے افلاک والوں سے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ آسمانوں سے یا آسمان والوں سے اس کی کوئی معرکہ آرائی ہے، کوئی لڑائی ہے، نہیں، جیسے آسمانوں کے فرشتے وہ اللہ کی تلاش میں اور اللہ کی رضا میں ہم وقت وہ سرگرم رہتے ہیں، اور وہ ہر وقت یعنی اللہ کے قرب میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا اور مومن ان کا مقابلہ ہے کہ ہم تیز پرواز کریں گے، ہماری پرواز تیز ہوگی یا فرشتوں کی۔ جس طرح فرشتے اللہ کی تلاش میں رہتے ہیں، اسی طرح مومن بھی اللہ کی تلاش میں رہا کرتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کشاکش، حریفانہ کشاکش۔ لیکن یہ حریفانہ کشاکش نہیں، حریفانہ تو یہ کہ بھئی مقابلہ ہوتا ہے، یہ مقابلہ نہیں، ہاں ایسے مقابلے ہوتے ہیں جیسے ایک کلاس میں ٹیچر یا استاد وہ بچوں کو کامیاب کرنے کے لیے، بچوں کو ایک ولولہ دلانے کے لیے ایک چیز دکھاتے ہیں، پھر اس کام کے کرنے پر ٹیچر انعام مقرر کرتا ہے۔ اب اس انعام کو پانے کے لیے ہر بچہ جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق محنت کر رہا ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ انعام میرے ہی نصیب میں آئے۔ تو اللہ کی معیت ایک انعام ہے جس کے پانے میں فرشتے بھی محنت کر رہے ہیں ہر وقت، اور ایمان والا بھی محنت کر رہا ہے۔ لیکن ایمان والوں کی جو پرواز ہے، جب یہ ایمان والا بنتا ہے، فرشتوں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالی اس کی پرواز کو تیز کر دیتے ہیں، اور پھر اس کا مقام فرشتوں سے بھی بلند ہو جاتا ہے، اور پھر فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ اس کی عزت کیا کرو، اور اس کے سامنے جھکو، اس کا احترام کرو۔ وجہ کیا ہے کہ فرشتے اگر اللہ کی تلاش میں ہیں تو ان کی تلاش میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی خواہشات اور نفس اور شیطان فرشتوں کے ساتھ اللہ نے نہیں لگائے، انسان کے ساتھ اللہ نے یہ چیزیں لگائی ہیں، یعنی شیطان ہے، نفس ہے، خواہشات ہے، غصہ ہے، غضب ہے، یہ قوت شہویہ، قوت غضبیہ، شیطان، یہ سب چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ جب اللہ کی تلاش میں نکلتا ہے انسان تو یہ ساری چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، اور فرشتوں کو اللہ نے ان چیزوں سے پاک کر رکھا ہے۔ تو جب انسان مومن بنتا ہے اور وہ اللہ کی تلاش میں نکل جاتا ہے تو اس کی پرواز وہ فرشتوں سے بھی تیز ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے کیونکہ اس کے یہ رکاوٹوں کے باوجود بھی اللہ کے پاس پہنچ گیا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اور اللہ کی نظر میں اس کا مقام فرشتوں سے بھی زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔
جچتے نہیں کنجش کو حمام اس کی نظر میں، جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن۔ جچتے یعنی یہ مومن کی نظر میں چڑیا اور کبوتر یہ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اب یہ نہیں کہ علامہ صاحب نے چڑیا اور کبوتر کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا ہے، نہیں، یہ اس کا اشارہ ہے، اس میں اشارہ ہے حضرت علامہ اقبال صاحب کا مخلوق کی طرف اور جنت کی طرف، یعنی غیر اللہ کی طرف، کہ مومن کی نظر میں غیر اللہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اگرچہ وہ جنت کیوں نہ ہو۔ جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن، یہ تو شکاری ہے جبریل اور سرافیل کا، جتنا مقام اللہ نے فرشتوں میں جبریل علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ فرشتوں کا سردار ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ سرافیل ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی طاقت عطا فرمائی ہے کہ ایک پونکھ پر ساری دنیا ختم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی یہی چیز مومن کو عطا فرماتے ہیں، اور مومن کی نظر میں ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانیاں زمین کے اوپر بڑھتی ہیں تو میری ہی ایک پونک سے اور میری ہی محنت سے اور میری ہی جدوجہد سے یہ ساری نافرمانیاں جو ہیں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے لیے اس کے دل میں یہی جذبہ ہوتا ہے۔ جیسے قیامت کیوں آئے گی؟ اس لیے آئے گی کہ کوئی ایمان والا نہیں رہے گا اور کوئی نیکی کرنے والا زمین پر رہے گا نہیں، سارے مر جائیں گے۔ پھر جب سب ہی نافرمان زمین کے اوپر رہیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی قیامت برپا فرما دیں گے۔ تو اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا، وہ سور پونکیں گے اور ایک پونک سے دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو اسی طرح مومن اتنا طاقتور ہے کہ اسرافیل علیہ السلام کی طاقت کو حاصل کرنا چاہتا ہے کہ بھائی میری ایک آواز سے اور ایک تلوار سے ساری دنیا اور سارے انسانوں کی جتنی بھی نافرمانیاں ہیں یہ ختم ہو جائے، اور جتنی بھی گمراہی ہیں گمراہی ختم ہو جائے اور لوگ ہدایت پر آئیں۔ یعنی اس کا مقصد، مومن کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں انسانوں کو قتل کر دوں، ختم کر دوں، نہیں۔ جیسے ڈاکٹر ہوا کرتا ہے، ڈاکٹر بیماری کا دشمن ہوتا ہے، بیمار کا مریض کا دشمن نہیں رہتا کہ بھائی میں نے بیمار کو مارنا ہے، نہیں، اس نے بیماری سے لڑنا ہے کہ میں نے بیماری کو بھگانا ہے، بیماری کو ختم کرنا ہے۔ اور اگر کوئی ڈاکٹر مریض اور بیمار کو ختم کرنے پر تھل جائے تو وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ مسیحا نہیں ہے، وہ قاتل ہے۔ اسی طرح مومن جو ہے یہ انسانوں کا مسیحا ہے، اور جو انسان وہ نافرمانی کرنے لگتے ہیں، گمراہی پر اتراتے ہیں، تو یہ گمراہی اور نافرمانی جو اللہ کی ہے یہ ایک مرض ہے، یہ بیماری ہے۔ تو اس بیماری کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے مومن محنت کرنے لگتا ہے، اور پھر ایسی طاقت چاہتا ہے کہ جیسے اسرافیل علیہ السلام کی ایک پونک سے ساری دنیا ختم ہو سکتی ہے، اسی طرح یہ چاہتا ہے اللہ اس کو یہ طاقت دے دیتے ہیں کہ اس کی ایک صدا سے اللہ سبحانہ و تعالی کیا کرتے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس کا کیا ہے، اور پھر اسی وجہ سے یہ جبرائیل علیہ السلام جو سارے فرشتوں کے سردار ہے ان کا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی میں بادشاہ بنوں، میں نواب بنوں، میں سردار بنوں، میں پارٹی لیڈر بنوں، میں ایم پی ایم این اے اور سینیٹر بنوں، میں منسٹر بنوں، پرائم منسٹر بنوں، پریزیڈنٹ بنوں، بھائی ان کو گراؤں، ان کو اٹھاؤں، یہ یا جنت پاؤں۔ جنت اور ان چیزوں کا اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت ہی نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے ان کی نظر میں ان چیزوں کی۔ تو مومن کیا ہے کہ جچتے نہیں کنجش کو حمام اس کی نظر میں، جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن۔ صیاد شکاری کو کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ جبرائیل اور اسرافیل علیہ السلام کو شکار کرنے کے لیے یہ مومن ہے، نہیں، ان کے مقامات کو حاصل کرنے کے لیے یہ شکار کھیلتے ہیں کہ ان کے مقامات کو حاصل کروں۔ اور اللہ نے ایمان والوں کو اسی کام پہ لگایا کہ یہ فرشتوں کا مقام حاصل کرے، کیونکہ اللہ نے جو روح بھیجی ہے یہ فرشتوں کے جنس سے ہے، اور ہم نے فرشتوں کی صفات اپنانے ہیں۔ اچھا،
یہ دنیا میں مومن کی نشانیاں ہیں. اگر یہ نشانیاں نہ ہو تو یہ مومن نہیں ہو سکتا. یعنی عام لفظوں میں ہم یہ مقصد لے سکتے ہیں. اچھا، مرنے کے بعد مومن کیسے رہتا ہے، یعنی جنت میں کیسے رہتا ہے مومن؟ تو جنت میں علامہ صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں فرشتے کہ دل آویز ہے مومن. فرشتے، جنت میں فرشتے بھی ہوتے ہیں، تو فرشتے ان سے پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا دلکش انسان ہے، یہ مومن کتنا پیارا ہے یار. فرشتے دیکھ دیکھ کر نہیں تکتے، ان سے نظر نہیں اٹھاتے، بس اسی کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کو بھی ان سے پیار ہوتا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں، فرشتے اس کی تعریف کرتے ہیں کہ کتنا دل آویز ہے، یعنی دلکش، پرکشش ہے ہمارے لیے. اور حوروں کو شکایت ہے، کم آمیز ہے. مومن جنت میں حوریں ہوتی ہیں، تو مومن کی صفت کیا ہوتی ہیں؟ یہ حوروں کے لیے، غلمان کے لیے اور یہ جنت کے لیے نہیں لڑتا، یہ لڑتا ہے اللہ کی معیت حاصل کرنے کے لیے. اسے محبت ہوتی ہے تو اللہ سے. جنت بھی غیر اللہ ہے، حوریں بھی غیر اللہ ہے، غلمان بھی غیر اللہ ہے. ان کی نظر میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے اور ان کے دل میں ان چیزوں کا پیار ہوتا ہی نہیں. تو اس کی وجہ سے حوروں کو یہ شکایت لگی رہتی ہے کہ یار یہ تو تنہا پسند ہے، یہ ہم سے ملنا نہیں چاہتا، یہ تو ہر وقت بس اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، ہماری طرف التفات نہیں کرتا یہ مومن. میرے محترم دوستو بھائیوں، یہ علامہ اقبال صاحب کا کلام ہے. اگر آپ کو پسند آیا ہو، آپ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں.